مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ بزرگان محترم اور برادران گرامی، آج کی عظیم الشان مجلس جو سیرت النبی کے عنوان سے منعقد کی جا رہی ہے، بڑی مبارک مجلس ہے اور اس کی نسبت بہت اونچی نسبت ہے۔ اس مجلس میں جہاں سرکار دو عالم محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے اور آپ کی رفعتیں اور بلندیاں اور آپ کے مقامات اور آپ کے حقوق کو بیان کیا جا رہا ہے، وہیں اس اجلاس کی نسبت یہ بھی ایک عظیم الشان ہے کہ اس اجلاس میں ہمارے اکابر علماء تشریف لائے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت کی ایک عظیم الشان شخصیت ہے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء ہند اور صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند۔ ان کے صاحبزادہ گرامی حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب مدنی یہاں تشریف فرما ہے۔ اسی طریقے سے حضرت قاری سعید احمد صاحب جو بہت سے مدارس کے سرپرست اور ذمہ دار ہیں، ولی صفت آدمی ہیں، وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور بھی دارالعلوم کے مبلغ یہاں موجود ہیں، اور جن حضرات نے یہ پروگرام منعقد کیا، حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمن صاحب، ان کے والد گرامی حضرت حاجی فضل الرحمن صاحب، اور ادھر حضرت مولانا خالد صاحب ندوی جو انجمن حمایت اسلام کے ذمہ دار ہیں، ان کی کوششوں سے یہ پروگرام منعقد ہوا، وہ سب حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ تو ان سب حضرات کا وجود جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو ہم پہلے بات کریں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر یہ اجلاس منعقد ہوا، آپ کا ذکر یہاں کیا جائے گا۔ ہم کیا ذکر کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد آیتیں آپ کو ایسی ملیں گی جس میں رسول اللہ کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی زیادہ محبت ہے کہ اتنی محبت دنیا کے کسی آدمی سے نہیں ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ اے نبی، آپ ان سے یہ کہو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو تم یہ کہہ دو کہ میری اتباع کرو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوایا جا رہا ہے، ان کے ذریعے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، تو نبی کی محبت کر کے دکھاؤ۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ بغیر نبی کی محبت کے، بغیر نبی کی اتباع کے آپ کو اللہ کی محبت کا ذرہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کریم میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے پوری دنیا کے اوپر، پوری مخلوقات کے اوپر، کہ اللہ نے ان میں ایک نبی بھیجا ہے جس کا نام محمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بشارت دی تھی
کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے یاتی من بعد اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا۔ قرآن کریم میں تذکرہ ہے، قرآن کریم میں تذکرہ آیا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خطاب کیا، مگر خطاب کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مقام کا لحاظ رکھا، ادب کا لحاظ رکھا۔ اللہ نے کہیں آپ کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ اگر آپ کو قرآن کریم میں ملے گا تو یا ایھا الرسول ملے گا، اے رسول، یا ایھا النبی ملے گا، اے نبی، اور یا ایھا المزمل ملے گا، اے کملی والے، یا ایھا المدثر ملے گا، اے چادر اوڑھنے والے۔ اس طریقے سے خطاب ہو رہا ہے۔ یا محمد کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا نہیں گیا، کیونکہ جس کی عظمت ہوتی ہے اس کا نام نہیں لیا جاتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنے رسول اور اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو ہم لوگ کیا تذکرہ کر سکتے ہیں؟ ہماری مثال تو یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے تھوڑا سا اپنا نام محبین میں شمار کرانا چاہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب خریداری ہو رہی تھی تو بہت سے لوگ آپ کو خریدنے کے لیے آئے تھے۔ ایک بوڑھی اماں اپنے ہاتھ میں ایک روئی کی انٹی لے کر کے آئی تھی اور چھوٹا سا ٹکڑا لے کر آئی تھی۔ وہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں بھی یوسف کو خریدوں گی۔ لوگوں نے پوچھا یہاں بڑے بڑے بادشاہ آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مالدار آئے ہوئے ہیں، تم کیسے روئی کی ایک انٹی سے کس طریقے سے تم محمد کو خرید سکتے ہو؟ اس نے کیا جواب دیا؟ وہی ہمارا جواب ہے۔ اس نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ میں بھی جانتی ہوں کہ میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، میں یہ جانتی ہوں کہ اس یوسف کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے مالدار پیچھے رہ جائیں گے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دیکھا جائے گا کہ کون کون یوسف کے خریدار تھے تو ان یوسف کے خریداروں میں میرا نام آ جائے گا۔ تو ہماری تو مثال صرف اتنی سی ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والوں کا نام آئے گا، ان کی فہرست لگائی جائے گی، جب آپ کا ذکر کرنے والوں کا نام آئے گا تو ہمارا بھی کہیں نہ کہیں اس میں تذکرہ آ جائے گا۔ آپ لوگوں کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوگا کہ ہاں جب نبی کا تذکرہ ہو رہا تھا تو آپ بھی اس تذکرہ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ جس طریقے سے فرشتے رسول اللہ کا ذکر سنتے ہیں، صحابہ کرام سنتے تھے، اسی طریقے سے یہ امت کے کمزور طبقہ یہ بھی محمد رسول اللہ کے ذکر کی نسبت پر آپ کا تذکرہ سننے کے لیے میدان میں آیا تھا۔ آپ کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا، آپ کا ذکر کما حقہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اشعار فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ بہت سے لوگوں نے تعریف کی۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا صاحب الجمالی و یا سید البشر، یا صاحب الجمالی و یا سید البشر، ایک جمال والے اور ایک کمال والے اور اے انسانوں کے سردار، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جیسا آپ کا حق ہے ویسی آپ کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بس سب سے اخیر میں ہم یہی بات کہتے ہیں کہ بس آپ ہی آپ ہیں، آپ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، آپ کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا۔ ایک شاعر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، آپ کی مدح سرائی میں ایک دو نہیں 40,000 اشعار لکھے، 40,000 اشعار لکھے، اور 40,000 اشعار لکھنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ قلم خشک ہو گیا ہے، کاغذ ختم ہو گئے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ابھی باقی۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعریف فرمایا کرتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ سے بہتر کسی آدمی نے
کسی کو آپ سے بہتر کسی کو کوئی اچھا آدمی اور کوئی خوبصورت نہیں دیکھا گیا. کسی عورت نے آپ سے خوبصورت آدمی جنا ہی نہیں. آپ تو ایسے پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ اپنی طرف سے اپنی خواہش کے مطابق پیدا کیے گئے ہوں. ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا بنوں، اچھے سے اچھا کام، اچھے سے اچھی میری پیدائش ہو، اچھی سے اچھی میری خلقت ہو، اچھی سے اچھی میری صورت ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مخلوقات میں سب سے خوبصورت پیدا کیے گئے. اتنے خوبصورت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک طرف 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی اوڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی محمد کی صورت کو دیکھتا تھا. بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چاند سے بہتر ہے، اس چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں. آپ کی صفات کیا کیا بیان کی جا سکتی ہیں. یہاں ہمارے بڑے علماء کرام موجود ہیں. مجھے بہت مختصر وقت کے لیے کہا گیا ہے، بس میں آخر میں یہی بات کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، کیونکہ محبت کے جتنے اسباب ہیں وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے. کیونکہ خوبصورتی سے محبت کی جاتی ہے، کمال سے محبت کی جاتی ہے، جمال سے محبت کی جاتی ہے اور سخاوت سے محبت کی جاتی ہے. آپ حضرات کو اس آدمی سے زیادہ محبت ہوگی مجمع عام میں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا، مگر پوری دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اس لیے سب سے زیادہ محبت ہمیں تمام امت میں، تمام مخلوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. اور کمال سے محبت ہوتی ہے، جس کے اندر جتنا زیادہ کمال ہوتا ہے اسی کو لوگ اپنا بڑا سمجھتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کمال تھا، ان سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کمال تھا، ان سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں. مگر انہی لوگوں نے جب کتابیں لکھی ہیں تو سب سے پہلے نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا. ایک عیسائی مورخ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی 100 بڑے آدمی. حالانکہ حضرت عیسیٰ کو خدا ماننے والے وہ لوگ ہیں، مگر انہوں نے سب سے پہلے فرسٹ نمبر پر نام لیا تو وہ سب سے پہلے نام کس کا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا. یہ کمال ہے کہ جس کمال کو سب لوگوں نے مانا ہے. اس لیے جمال کی وجہ سے اگر محبت کرنی ہے تو محمد سے کرنی ہے، کمال کی وجہ سے اگر محبت کرنی ہے تو سب سے زیادہ کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا. یہ کوئی کم کمال ہے کہ آپ نے اس قوم کو، اس مخلوق کو جس کے اندر برائیاں ہی برائیاں تھی، ان سب کو 23 سال کے قلیل عرصے میں بالکل ختم کر دیا اور پوری دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا. سب سے بڑے انقلاب لانے والے اگر کوئی دنیا میں ہیں تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. پھر تیسری صفت ہے کہ سخاوت کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی تھے، اتنے سخی تھے کہ آپ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے مگر صحابہ کرام کو کھلایا کرتے تھے. میرے بزرگوں، ان تمام چیزوں سے جن کے ذریعے محبت کی جاتی ہے وہ تمام اوصاف، وہ تمام کمالات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں. اس لیے ہمیں اگر غور و فکر کرنا ہے کہ ہمیں کس سے محبت کرنی چاہیے تو وہ سب سے بڑی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.